اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ آیت الکرسی مشہور آیت جو ہے قرآن مجید کی، اور جسے سیدۃ آیات القرآن کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیات کی سردار ہیں۔ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں توحید کو جو ہے نا، خالص توحید جو ہے بیان کی گئی ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ القیوم قائم کرنے سے بنا ہوا ہے نا، تو یعنی جس نے سب کو قائم رکھا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا وجود اور میرا اور آپ کا وجود اللہ تعالیٰ کی توجہ کا مرہون منت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ہٹا دیں تو ہم اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکتے۔ کوئی کائنات اپنا وجود برقرار ہی نہ رکھ، اللہ نے تھام کے رکھا ہوا ہے، تب یہ ہے۔ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ جو قیوم کا ایک جو ہے نا مثال دے کے سمجھائی ہے بات بڑی عمدہ، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے کائنات کا وجود، گویا جیسے کوئی شخص کسی چیز کا تصور کرتا ہے اپنے ذہن میں۔ یعنی آپ اگر اپنے ذہن میں سمندر کا تصور کریں، ٹھاٹھے مارتے سمندر کا، تو وہ آپ کے ذہن میں اس کا ایک تصویر بن جائے گی۔ جب تک آپ اپنے اس خیال پر توجہ رکھیں گے تو ذہن کے اندر وہ تصویر موجود رہے گی، جو ہی آپ اپنی توجہ ہٹائیں گے تو وہ تصویر ختم ہو جائے گی، ذہن میں وہ تصویر اب باقی نہیں رہی۔ وہ جو ہی تصور آپ کا ادھر ادھر ہوا تو وہ تصویر بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح اللہ نے توجہ دے کر یہ کائنات تھامی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ہٹا دے تو جیسے وہ تصویر ذہن سے غائب ہو گئی، اسی طرح یہ پوری کائنات غائب ہو جائے۔ تو یہ اللہ نے تھام کر رکھی ہوئی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اگلا جملہ تو پھر خود ہی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ نہ ہی اسے کوئی نیند آتی ہے نہ ہی اونگ آتی ہے۔ اس کی نیند اور اونگ کا مطلب ہوگا یہ سارا نظام ہستی درم برم ہو جائے گا، اس میں یہ جو ہے آپس میں گتھم گتھا ہو جائے گا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، بنایا بھی اس نے ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کے جناب میں سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ اجازت دے دے تو پھر علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر اپنے بل پر کسی کا استحقاق نہیں ہے کہ اس کے سامنے دو بول سکے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے، پا نہیں سکتے، الا بما شاء، مگر اتنا ہی کہ جو وہ چاہے، جتنا کسی کو علم دے دے وہ دے دے۔ تمام مخلوقات کا علم عطائی ہے، کسی کا علم ذاتی نہیں ہے، اس کا عطا کردہ ہے، اور اس کے علم تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی، اور کرسی سے مراد اقتدار، اس کی بادشاہی، اس کی وسعت ہے آسمانوں اور زمین پر، تمام شے اس کے حکم کے تابع ہے، مالک بھی وہی ہے، اور کوئی اس کی کوئی بغاوت بھی اس سے نہیں کر سکتا۔ ویسے انسان کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا، باغی ہو گیا، تاغی ہو گیا، فرعون تھا، نمرود تھا، لیکن یہ کہ اگر آپ مکمل طور پر دیکھیں تو انسان بھی مکمل اللہ کا فرمانبردار، اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہے۔ اس زندگی میں بھی اس کا جتنا بھی نظام انہضام ہے، جو اس کے دل کی دھڑکن ہے، دوران خون ہے، جو ناخنوں کا بالوں کا بڑھنا ہے، یہ ان میں سے کسی شے پر بھی اس کا اپنا کنٹرول نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور یہ وہ کام جاری رہتا ہے۔ اس کے جسم کے اندر بھی نئے خلیے بن رہے ہیں، یہ اس کے اپنے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ اور ویسے تو حقیقت تو یہ ہے جیسے کہ قرآن مجید نے بیان کی، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو، یعنی اس حد تک مجبور بیان کیا گیا انسان کو۔ بس ایک معمولی سا کوئی جو ہے نا ایک اختیار دیا گیا ہے کہ نیک زندگی بسر کرنی ہے یا بری زندگی بسر، یہ ایک شے ہے جس کی بنیاد پر وہ کوئی بغاوت بھی کر لیتا ہے، وگرنہ یہ کہ اللہ کا وہ والا تکوینی اقتدار ہر شے کے اوپر قائم و دائم ہے۔ تو وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، ان آسمانوں اور زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، یعنی انہیں تھام کر رکھنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کو نقصان سے بچانا، یہ سارا کام اس کو تھکاتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت ہی جو ہے بلند ہے اور عظیم ہے۔